کہ تقوی دھوکہ نہ دے، تقوی کا عنوان کہیں دھوکہ نہ دے، کہیں بھی آپ کو مولا علی کی محبت کے بغیر تقوی نما نظر آئے، متقی، اچھا کچھ لوگ متقی ہیں اور کچھ لوگ متقی نما ہیں، اور متقی نما اسے کہتے ہیں جس کے لیے اگر میں منور بھائی مثال دوں کہ کاشتکار جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو جانوروں سے فصل کو بچانے کے لیے ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا، انسان نما ہوتا ہے۔ اگر کوئی متقیوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے دل میں محبت علی نہ ہو تو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ متقی نما ہے۔ صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ جی یہ گفتگو ظاہر ہے بہت ہی روشن بات کہ تقوی ایمان کے بعد ہے، ایمان اس کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے، اور ایمان کا مطلب ہے حب علی، ایمان کا مطلب ہے حب سیدہ زہرا، اس لیے کہ ارشاد فرمایا حبھا ایمان و بغضھا نفاق۔ اچھا حدیث کی ترکیب دیکھیے آپ، مولا علی سے محبت ایمان ہے اور مولا علی سے نفرت کفر ہے، اور جناب زہرا سے محبت ایمان ہے اور جناب زہرا سے بغض نفاق ہے۔ یہ حدیثیں سنائیں گے دونوں میں آپ کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے ایک حدیث آپ کو ہدیہ کی، لولا علی لما کان لفاطمۃ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، سیدہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، کف نہ ہوتا علی وجہ الارض، پوری زمین پر۔ پوری زمین کو کہہ کر سرکار دو جہاں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تم مکہ مدینہ میں ہی نہ ڈھونڈنا، پوری زمین کی بات ہو رہی ہے۔ اور ارض کا لفظ آیا ہے، ارض کا لفظ آیا ہے، ارض جب الف لام کے ساتھ آ جائے، انی جاعل فی الارض، فی الارض، فی ارض نہیں، میں تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ زمین پر اگر الف لام آ جائے تو اس سے مراد مطلق حیات لی گئی ہے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کروں، حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے زمین پر خلیفہ بنایا، کیا مطلب ہے؟ چاند پر وہ خلیفہ نہیں ہے، مریخ پر وہ خلیفہ نہیں ہے، عطارد پر وہ خلیفہ نہیں ہے، سورج کے اوپر وہ خلیفہ نہیں ہے، زمین پر وہ خلیفہ ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں زمین سے مراد، ارض سے مراد صرف زمین نہیں ہے، دار الخلافہ ہے۔ زمین پوری کائنات کے لیے دار الخلافہ ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ زمین پر یعنی دار الخلافہ میں بٹھایا ہے۔ اب ساری کائنات اس زمین کی پابند ہے۔ علی وجہ الارض، پوری زمین پر کوئی سیدہ کا شوہر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ توجہ ہے، آگے حدیث بڑھتی ہے، آدم فمن دونا، حضرت آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ، نبی فرما رہے ہیں آدم اور آدم کے علاوہ، یہ کہہ کر نبی نے یہ بات بھی روشن کر دی حتیٰ نبیوں میں کوئی فاطمہ کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آدم علیہ السلام فمن دونا، آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ کون ہوگا؟ آدم علیہ السلام کے علاوہ فلاں عبد الرزاق تھوڑی ہوں گے، عبد القیوم صاحب تھوڑی ہوں گے حضرت آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ۔ حضرت آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ یعنی ابراہیم، یعنی موسیٰ، یعنی عیسیٰ۔ آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے نبی ہیں وہ بھی فاطمہ زہرا کا شوہر نہیں ہو سکتے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ مجھے ایک جملے کی اجازت اور ایک سوال کی اجازت دیجئے، یہ فضیلت جناب زہرا کی ہے یا مولا علی کی؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ فضیلت جناب سیدہ کی ہے یا مولا علی کی؟ یہ فضیلت مولا علی کی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ فضیلت اگر علی کی ہے تو بتائیے کعبے میں پیدا ہونا کیا، منبر پہ بیٹھنا کیا، یاد رکھیے خلافت کے عنوان پا جانا کیا، یاد رکھیے جتنی فضیلتیں امت نے علی کی سوچی ہیں نا، وہ علی کی فضیلتیں نہیں ہیں، علی کے مشغلے۔
توجہ چاہوں گا، وہ علی کے مشغلے ہیں. مولا علی کی اگر فضیلت ہے تو وہ دو چیزیں ہیں جس میں وہ خود فرماتے ہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی فضیلت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. پہلی پہلا عنوان فضیلت مولا کائنات کے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور دوسری فضیلت علی مولا کے لیے یہ کہ جس میں وہ خود ارشاد فرماتے نظر آئے وہ بنت محمد سکنا و عرسا، میری فضیلت یہ ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. تقوی نہیں بھائی، وہ مومن نہیں کہلایا جا سکتا جس کے دل میں سیدہ کا احترام نہ ہو، اور جس کے دل میں سیدہ کا احترام نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. تو متقی ہونے کی منزل تو بات کی ہے. پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے تو آیا ہے کہ یہ نمازیں نہیں ہیں، اٹھک بیٹھک ہیں، یہ حج نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی چکر آ رہا ہے، یہ تمہارے روزے نہیں ہے، یہ بھوک مرنا ہے، یہ تمہارے عبادات کے سفر نہیں ہے، یہ تمہاری تفریح ہو سکتی ہے مگر یہ عبادت نہیں ہو سکتی. لازم ہے کہ تمہارے دل میں اولویت اور افضلیت علی و بطول ہو، اور اس کے بعد پھر نمازوں کا بھی فائدہ ہے، اور یقیناً فائدہ انہی کو ہو رہا ہے نمازوں کا. آج کے زمانے میں لے لیجئے، اپنے ہی مشاہدے میں لے لیجئے، کسے نماز کا فائدہ ہو رہا ہے؟ دنیا میں آج کون عزیز ہے اور کون ذلیل ہے؟ نمازوں کی بنیاد پر کوئی عزیز و ذلیل نہیں ہے. نمازیں بھی انہیں آج فائدہ پہنچا رہی ہیں جن کے دل کا مالک علی و بطول. اللہ صلی اللہ. عبادت بھی انہیں فائدہ پہنچا رہی ہے کہ جن کے دل کے مالک سیدہ زہرا اور مولا علی ہے. لہذا تقوی یہ ان کی مشروط ہے. متقی ہوگی تو تمہارا کوئی احترام ہوگا، اگر تمہارے یہاں تقوی ہی نہیں ہے تو تمہارا کوئی احترام ہی نہیں ہے. کہاں مقایسہ اس بی بی کے ساتھ، حتیٰ یہ وہ بی بی ہے جو اپنی مادر گرامی پر بھی فضیلت رکھتی ہے. جناب سیدہ زہرا اپنی والدہ پر بھی فضیلت رکھتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ذاتی فضیلت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کردہ فضیلت ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، کف نہ ہوتا. دنیا کا کوئی شوہر کسی بیوی کے، اپنی بیوی کے، کسی اپنی بیوی کے برابر نہیں ہے. ہمارے یہاں کب رشتے ہوتے ہیں؟ کف کی بنیاد پر. جی ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی صاحب ایمان اور عقیدہ ہے، یہ بھی صاحب ایمان اور عقیدہ ہے، تو بس ایک جیسا ہے، ایک جیسے ہیں. مگر ایمان کا اندازہ کون لگائے گا؟ وہ لگائے گا نا جو دل کا حال جانتا ہو. میرے دل میں مولا علی کیسے ہیں، آپ کے دل میں جناب زہرا کی عظمت کیسی ہے، نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں. تو پھر اس بنیاد کے اوپر کفر کیسے ہوگا؟ دنیا کے شوہر اپنی بیویوں کے برابر کیسے ہوں گے؟ عزیزان گرامی، ہم اپنی تسلی اور ظواہر کو دیکھ کر، اپنی تسلی کی بنیاد پر ظواہر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں. ہاں بھائی، لڑکا بھی اچھے گھر کا خاندان کا ہے اور لڑکی بھی اچھے گھر خاندان کی ہے، کف بڑا اچھا بیٹھا ہے، یہ دونوں صحیح جوڑا بیٹھا ہے، یہ ظاہر کو دیکھ کر. ورنہ حقیقت ہم نہیں جانتے. تو بس اگر جب حقیقت ہی ہم نہیں جانتے، ایمان کے درجوں کو ہی ہم ایک دوسرے کے، یا وہ لڑکا وہ اس لڑکی کے اور وہ شوہر اس بیوی کے ایمان کے درجوں کو ہی نہیں جانتا، تو پھر کفر کیسے ہو گیا؟ کفر حقیقی صرف اور صرف تاریخ بشریت میں ایک ہی ہے، اور وہ سیدہ زہرا اور مولا علی کا. ورنہ کفر کا عنوان ہی ان کے علاوہ متم اور مکمل اور تمام عنوان کے ساتھ نہیں مل سکتا. اچھا، کفریں برابر ہیں ایک دوسرے کے؟ برابر ہیں، ہر کمال میں برابر. دنیا میں آنے کے لیے اہتمام دونوں کے لیے ایک جیسا کیا گیا. توجہ چاہوں گا، دونوں کے لیے اہتمام ایک جیسا کیا گیا دنیا میں بھیجنے کے لیے. مولا علی کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، بغیر اہتمام کے نہیں بھیجا جا رہا. جناب زہرا کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، بغیر اہتمام کے نہیں بھیجا جا رہا. جی ممکنات اور تمام مخلوقات کو استقبال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ مطلوب اور مقصود بغیر تمہید کے نہیں آتا. یہ مجلس مقصود ہے نا. مولانا قبلہ کے یہاں میں فاتحہ پڑھنے حاضر ہوا، اس کے دوسرے دن ہی مولانا نے مجھے حکم دیا کہ مجلس پڑھنی ہے. یعنی شاید 4-5 رحلت کے 4-5 دن بعد سے ہی مجلس تو آج ہو رہی ہے. پڑھنے والوں کو کب کہا گیا؟
کوئی 20 دن پہلے کہا گیا؟ مجلس تو آج ہو رہی ہے جی. کیا انتظام ہوگا، تبرک کیا ہوگا، کون کب پڑھے گا، مرثیہ کون پڑھے گا اور نوحہ کون پڑھے گا، یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہو رہی ہیں نا. یہ اسے کہتے ہیں اہتمام. اہتمام کے بغیر مقصود نہیں حاصل ہو سکتا، مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا. مطلوب اور مقصود کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا. لہٰذا یہی ایک جملہ ان دوستوں کے لیے بھی کہہ دوں جو کہتے ہیں اتنا خرچہ عزاداری پر کیوں، اتنا خرچہ نیاز نظر پر کیوں، اتنا خرچہ جلوسوں پر اور مجلسوں پر کیوں. انہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود سے طے کرو، پہلے خود بتاؤ تو صحیح مجلس مقصود اور مطلوب ہے یا نہیں. اگر مجلس مقصود و مطلوب ہے تو اہتمام ہوگا جی. بغیر اہتمام کے تو مطلوب اور مقصود آ ہی نہیں سکتا. اس پوری کائنات کے لیے 14 مقصود ہیں. اس پوری کائنات کے لیے اللہ کا مطلوب گھرانہ یہ 14 کا گھرانہ ہے. بھائی ان کا مقام، ان کا لحم گوشت مبارک، ان کے پوست مبارک، ان کے ناخن مبارک، ان کے منہ مبارک، ان کے دندان مبارک، ان کے بدن سے نکلنے والی رطوبتیں مبارک، ان سب کے لیے پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے. یہ ان کے بدن سے جڑی ہوئی چیزوں کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے. پروردگار عالم نے تو اس گھر کو بھی عام گھر نہیں رہنے دیا جو بظاہر اینٹوں کا، پتھر کا، گارے کا بنا ہوا تھا، مگر کیونکہ اس میں سیدہ رہتی ہے. سورہ نور کی آیہ کریمہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو. یہ 2 ترجمے کیوں کر رہا ہوں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم الہی ہے ان گھروں کے لیے، کچھ گھروں کے لیے. وہ کون سے گھر ہیں؟ جن کے اندر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جس میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ان گھروں کے بارے میں حکم الہی ہے. کیا ہے حکم الہی؟ ان ترفع. ترفع. اب ترفع جو ہے نا، اس کا ایک معنی ہے تعظیم حاجی صاحب، اور ایک معنی ہے تعمیر. ترفع، میں آپ سے 2 زینے اوپر بیٹھا ہوں، یہ رف ہے. رف یعنی کسی چیز کا اوپر ہونا، اسے کہتے ہیں رف. یرفع اللہ الدرجات، اللہ نے درجات کو بلند کیا ہے. ٹھیک ہے، رف یعنی بلندی. اب یہ اگر مادی بلندی ہو تو اسے تعمیر کہا جائے گا. بڑا گھر بنے گا، شان سے عمارت بنے گی، اچھی چیزیں لگائی جائیں گی، دروازے کھڑکیاں بڑی اچھی ہوں گی، سونے چاندی کے دروازے ہوں گے. جو لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے، کچھ ہمارے درمیان بھی کچی پکی پڑھے بغیر زبردستی جب انہیں میٹرک کی کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے، جن کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ امام حسین کے روزے پہ اتنا سونا کیوں ہے؟ یہ مولا علی کے مزار پر اتنے ہیرے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ انہیں اگر اب تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو انہیں قرآن سورہ نور کی یہ آیت سنا دیجئے. اللہ نے حکم دیا ہے شان سے بناؤ، جتنا خرچہ کر سکتے ہو ان گھروں پر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی، مسجدوں کی آیتیں اور بھی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی، مسجدوں کے بارے میں آیتیں اور بھی ہیں. یہاں لفظ بیوت، بیت کی جمع ہے، اور ایک گھر نہیں 14 ہیں. یہ کوئی سامرہ میں ہوگا، کوئی کاظمین میں ہوگا، کوئی مشہد میں ہوگا، کوئی نجف میں ہوگا، کوئی کربلا میں ہوگا. بیوت ہے، بیت نہیں ہے. کچھ گھروں کو بناؤ، انترفع، اس شان سے بناؤ کہ تمہارے گھروں سے اچھے گھروں. جی، میرے گھر سے اچھا کارپیٹ امام بارگاہ میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر سے اچھے پردے امام بارگاہ میں ہونے چاہیے، ہمارے گھر سے اچھے دروازے امام بارگاہ میں ہونے چاہیے. ہمارے گھر کے بنانے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں ہے، اہل بیت کے گھروں کے بنانے کا قرآن میں حکم ہے. رف سے مراد رف مادی، تو پھر عمارت بنے گی، شان سے عمارت کھڑی ہوگی. ساری عمارتوں میں ممتاز عمارت اگر نظر آئے گی تو وہ عمارت نظر آئے گی جو ان کا گھر ہے کہ جن گھروں میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہاں رف مادی اگر مراد ہے تو عمارت مراد ہے.
اور اگر رف مانوی مراد ہے تو تعظیم مراد ہے، کیونکہ تعظیم کا تعلق قلب سے ہے، مانویات سے ہے، روحانیات سے ہے، ذہن سے ہے، سوچ سے ہے۔ انترفع، ان کی تعظیم بھی ہونی ہے اور ان کی تعمیر بھی ہونی ہے، ان گھروں کی۔ تو یعنی اگر یہ ہستیاں، ان کی منہ مبارک، ان کی پوست مبارک، ان کا خون مبارک، ان کا لعاب دہن مبارک، یہ تو ان کی ذات سے جڑا ہوا ہے نا۔ ہم تو قرآن کی آیت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں ان اینٹوں اور پتھروں کی جن کی نسبت ان کے ساتھ ہو گئی ہے، ان گھروں کی، ان اینٹوں اور پتھروں کی، لہذا چومنا بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ اہتمام، انتظام خود ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ جس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے وہ مطلوب ہے، وہ مقصود ہے۔ انتظام ہو، سجا کر کام ہو، اہتمام کے ساتھ کام ہو۔ اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو، جناب زہرا کو بھی اور مولا علی کو بھی، اور ائمہ اہل بیت تمام کے بارے میں ہمارے پاس احادیث اور روایات ہیں، انہیں اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے۔ 40 دن چلہ کٹوائے گا اللہ، تب سیدہ کا نور آئے گا۔ غار حرا میں 40 دن تک چلہ کاٹا سرکار نے، اور جب 40ویں دن جبریل ایک درخت طوبہ، شجرہ طوبہ کا پھل لے کر آئے۔ اور شجرہ طوبہ کون سا شجرہ؟ الذی غرس اللہ بیدہ، جنت کا ایک ایسا درخت جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جسے نور فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پھل نعرے حیدری، وہ پھل جبریل امی لے کر آئے، کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو شجرہ طوبہ، درخت طوبہ کا پھل بھیجا ہے اور کہا ہے اسے تناول فرمائیے اور زمین پر ختیجہ کے قریب چلے جائیے۔ سیدہ کے نام کا یہ پھل نبی مکرم نے جب اسے دو نیم کیا تو اس میں سے ایک نور ساطع ہونے لگا۔ سرکار نے جب اسے دو نیم کیا تو نور نکلنے لگا۔ یہ پوچھ اس لیے لیا سرکار نے کہ روایت بن جائے اور آج بیان ہو جائے، ورنہ یہ نبی کو معلوم تھا معلوم نہیں تھا، یہ بحث نہیں ہے۔ پوچھا اس لیے کہ حدیث بنے نا، حدیث بنے اور بیان ہو۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا نور ہے؟ کہ یہ نور فاطمہ ہے۔ اور سرکار نے اس نور فاطمہ کو تناول فرمایا، تشریف لائے، سیدہ کا نور منتقل ہوا۔ عمومی مجلس پڑھ رہا ہوں لہٰذا اس سے گریز کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کا یہ نور منتقل ہونے کے بعد سیدہ جب وہ خاتون، جو خاتون متقی ہو جائے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو جس کی محبت رکھنا ایمان ہو وہ عام عورتوں کی طرح کیسے ہوگی؟ لہذا سیدہ کا دنیا میں آنا عام آنے کے برابر نہیں ہے۔ چاہتا معصومین کے بارے میں